40,000 اپنی زندگیوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ 2030 تک ہم نے اگر ہیپیٹائٹس بی اور سی کے خاتمے کے لیے کام نہ کیا تو ہم پر سفری پابندیاں بھی لگنا شروع ہو جائیں گی, اور اس کا پھیلنا بھی اس میں بہت آسان ہے. پولیو کی وجہ سے ہم کتنی جو ہے وہ امبیرسمنٹ فیس کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں یہ ہیپیٹائٹس بی, اور دیکھیں یہاں پہ اور بہت سارے فیکٹس بھی تو آ جاتے ہیں نا یہاں پہ, گندگی وغیرہ, پھر اور بہت ساری چیزیں. تو اور بھی بہت سے ہیں نا, نہ صرف یہ کہ بی اور سی ہیں بلکہ اے اور ای بھی ہیں. جی اے اور بی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرنجز ہیں, گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بار کسی چیز سے اگر انجیکشن لگا لیے, چلے جی وہ آپ انسولین بھی آپ نے لگا لی, تو وہ ایک ہی جو سرنج ہے وہ بار بار یوز ہو رہی ہوگی. ہسپتالوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, بجائے کہ آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں, پھر آپ حجام کی دکان میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, پھر وہ جس اس طرح سے آپ کی شیپ بنی ہوگی نا, اس طرح سے باقی سب کی بھی شیپ بنی ہوگی, بجائے کہ آپ اس کو اسٹیریلائز کریں. یہ تو چھوڑ دیں, یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ کونے خدروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, دندان ساز بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے آلات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی بہرحال اس پہ بات کر لیتے ہیں. کان کی صفائی کے لوگ بھی لگا بیٹھے ہوتے ہیں, اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر عبداللہ بن خالد صاحب, ہمارے ساتھ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں اور بڑی زبردست گفتگو فرماتے ہیں. سر شکریہ, آپ نے وقت نکالا برسات کے موسم میں ہمارے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بیسکلی جو کچھ طریقے ہم نے بتائے جس سے منتقل ہوتا ہے, آلودہ پانی سے, اس کے علاوہ سرنجز سے, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ حجام کے پاس آپ جائیں بال کٹوانے کے لیے تو مختلف آلات سے, اس کے پھیلاؤ کے طریقہ کار یہی ہیں یا اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہیں؟ میں تو بہت حیران تھا آپ کی نالج پہ, اور ماشاءاللہ بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ اور بالکل صحیح آپ نے جو چیزیں کامنسٹ طریقے ہیں جو اسپریڈ ہونے کے, وہی آپ نے بالکل بتایا. اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو گندے پانی سے جو ہائیجین سے ریلیٹڈ ہے یہ ہیپاٹائٹس اے اور ای ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو حجام سے ریلیٹڈ یعنی جس میں بلڈ ٹو بلڈ کانٹیکٹ ہو گیا وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہوتا ہے. اور ہیپاٹائٹس بی اور سی یہ بیسکلی خاموش قاتل ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلیں گے انٹل اینڈ انلیس آپ ٹیسٹ نہ کرائیں. 15 سال تک 10-15 سال تک یہ چپ چاپ بلڈ میں رہتے ہیں, اور یہاں تک کہ لیور بالکل سکڑ جاتا ہے, لیور سیروسس, اس وقت سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں. تو اب اگر اس وقت ٹیسٹ کرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو حال لیور کا ایسا ہے کہ 10-15 سال سے کم ہیپاٹائٹس بی اور سی لے کے بیٹھے ہوئے تھے پیشنٹ. اس لیے ہمارے پاپولیشن میں تو ماس اسکریننگ بہت ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنا ہیپاٹائٹس بی اور سی کی کم سے کم اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لیں. اچھا, یہ تو ڈاکٹر صاحب اکثر دیکھتے ہیں کہ جب رنگت میں بھی ایک دم خراب ہے, آپ دیکھیے کہ اچھا ہیلدی انسان ہے لیکن ایک دم اس کی جو رنگت ہے وہ بہت ڈارک سے ڈارک ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ ویک بھی ہو رہے ہیں, وہ شرنک بھی ہو رہے ہیں, سم ہم کہتے ہیں جی ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے اس میں کہیں نہ کہیں چھپے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہیپاٹائٹس سی ہو سکتا ہے یا بی بھی ان کو ہو سکتا ہے. تو کیا بہت مشکل ٹیسٹ ہیں اس کے, بہت مہنگے ٹیسٹ ہیں؟ اس کے ٹیسٹ بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی سستے ہیں اور بہت ہی وائڈلی اویلیبل ہیں. اچھا, اور المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیپاٹائٹس بی کی حفاظتی ویکسین بھی موجود ہے اور بہت سستی ہے. اگر حفاظتی ویکسین بچپن میں لگ جائے تو وہ آلموسٹ کلوز ٹو 100% تو نہیں لیکن کلوز ٹو 100% پروٹیکشن دیتی ہے لیٹر لائف میں. سر لیکن مجھے ایک چیز بتائی گئی ہمارے فزیشین کی جانب سے, انہوں نے بتایا کہ بھائی اگر اس ویکسین کو جو آپ کو لگی تھی, مجھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو لگے ہوئے اگر 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ سے لگوا لیں ویکسین. یہ بیسکلی ویکسینیشن فیلئر بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو پھر اس کی اینٹی باڈی ٹائٹرز چیک کرتے ہیں کہ اگر اینٹی باڈی ٹائٹرز بنے ہی نہیں, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن اگر میں لگوا لوں تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ کوئی نقصان, ہم پاپولیشن لیول پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 ڈوزز آپ لگوا لیں اور یو شوڈ بی فائن, آپ کو جو ہے پروٹیکشن ہو جائے گی لٹرلی ہیپاٹائٹس بی کی پریکٹیکلی. اب وہ بہت ایک ویری اسمال چنک ہے کہ جس میں وہ ویکسینیشن وہ جو ایڈیکویٹ امیونٹی پرووائڈ نہیں کر سکی, لیکن میجورٹی آف دا پاپولیشن میں ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن از ویری ویری افیکٹو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں اس کے علاوہ اور کون سے فیکٹر ہیں جو ہم اس سے بچ سکتے ہیں, بچوں کو کیسے سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل تو اس وقت موجودہ سچویشن میں جو بارشیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں خاص طور پہ کہ وہ سیوریج اور پانی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب اس سے ہیپاٹائٹس اے اور ای کا اسپریڈ ہوتا ہے. اب ہیپاٹائٹس ای خاص طور پہ پریگننٹ لیڈیز میں بہت ہی ہارمفل ہے, یعنی اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدر کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اچھا جی, تو اس لیے اور ہیپاٹائٹس اے اور ای دونوں کا یہ ہے کہ سیلف لمیٹنگ النیسز تو ہیں موسٹ آف دا ٹائم, یعنی
آپ 95 to 97% میں سمٹمز آئیں گے, پیشنٹ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن 2 to 3% پیشنٹس ایسے ہوں گے جو اپنی جان سے جائیں گے. اس لیے اس وقت موجودہ سچویشن میں خاص طور پہ یہ جو بارشیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے, اس میں ہائیجین بہت ہی امپورٹنٹ ہے, پانی کی ہائیجین ان چیزوں سے بچانے کے لیے. اچھا, اور ایک چیز جو کھانے پینے کی اشیاء سے وہ پھیلتے ہیں, وہ آپ نے بتایا کہ وہ اے اور ای ہے, کھانے پینے کی اشیاء زیادہ تر نہیں ہوتے, زیادہ تر جان لیوا نہیں ہوتے. جان لیوا ہیپاٹائٹس بی اور سی ہوتے ہیں اس وقت جب کہ وہ کافی عرصے رہیں اور لیور کو ڈیمیج کر دیں, اور انڈائگنوزڈ ان کا یہ ہوتا ہے, خاموش ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا, کہ سمٹمز ہی نہیں ہوتے پیشنٹس کو انٹل انلیس وہ ٹیسٹ نہ کرائیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب صرف لیور کے علاوہ اور کون کون سے ایسے آرگنز ہیں جو کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں؟ دیکھیں, لیور تو ایک انٹیگرل آرگن ہے. جب لیور چلا گیا, جب لیور اچھا خاصا ڈیمیج ہوتا ہے, تو پھر سب سے پہلی جو چیز ڈیمیج ہوتی ہے وہ کڈنیز. پھر اس کا اثر برین پہ بھی جاتا ہے, کہ پیشنٹس ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں انسیفلوپیتھی کے ساتھ, وہ بے ہوشی کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں, اور کڈنیز آہستہ, پھر انفیکشن کی پروپینسٹی بڑھ جاتی ہے, پیٹ میں پانی ہو جاتا ہے, اس میں انفیکشنز ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک لیور کینسر کے بھی کامنسٹ کاز ہمارے ہاں ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی ہی ہے, یعنی کہ ملٹیپل اس کے بعد ڈیزیزز آ جاتی ہیں, سیکنڈری انفیکشن. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ سوچی تھی کہ اکثر ہم باہر جب ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو وہاں پہ جو برتن دھلے ہوئے آتے ہیں تو وہ بھی اسی پانی سے دھل کر آتے ہیں. تو آپ دیکھیے جو ہیپاٹائٹس اے اور اس کی بات کر رہے ہیں, وہ اس سے کتنے زیادہ پنپتے ہوں گے, ہمیں یہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگی. دیکھیں میری ایک بات سنیں, بات یہ ہے کہ گھر میں آپ کے جو سبزیاں وغیرہ آپ لاتے ہیں, فروٹس وغیرہ لاتے ہیں, وہ کس طرح سے دھو رہے ہوتے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ تو ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. ایک اور چیز جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اور پاپولیشن کے لیے ایک پیغام, کہ ہمارے ہاں چونکہ ہیپاٹائٹس سی کی بہت اچھی ٹریٹمنٹ آ گئی ہے, بہت وائڈلی اویلیبل ٹریٹمنٹ ہے, سستی ٹریٹمنٹ ہے, ٹیبلٹس ہیں. ہیپاٹائٹس سی اگر بر وقت ڈیٹیکٹ ہو جائے تو آلموسٹ کلوز ٹو 100% کیور ہو جاتا ہے. بی کی بھی بہت اچھی ٹریٹمنٹ آ گئی. ہیپاٹائٹس ڈی, جیکب آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہیپاٹائٹس ڈی بہت زیادہ ہے. اور یہ ہیپاٹائٹس ڈی کیا ہوتا ہے؟ ہیپاٹائٹس ڈی ہیپاٹائٹس بی کے ساتھ ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس ڈی کبھی ہیپاٹائٹس بی سے علیحدہ نہیں ہوتا. تو جس کو ہیپاٹائٹس بی ہوگا وہ چانس ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس ڈی کو بھی چیک کرے. ہیپاٹائٹس ڈی از ویری اگریسو. وی ڈونٹ ہیو پراپر ٹریٹمنٹ فار ہیپاٹائٹس ڈی. اب تک کوئی اچھی ٹریٹمنٹ ہے, لیکن وہ بہت کمبرسم ہے, اور اس کا رسپانس ریٹ وہ انٹرفیرونز ہیں. ہو سکتا ہے ریسرچ چل رہی ہے کہ کچھ نئی ٹریٹمنٹ مالیکولز آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک تو انٹرفیرون ہے جو بہت مشکل ہے ٹریٹمنٹ, پیشنٹ کے لیے بھی رسپانس ریٹ بھی کوئی اچھا نہیں ہے. تو ہیپاٹائٹس ڈی ایک پرابلم ہے. دوسری پرابلم ہمارے ہاں اس وقت جو ہیپاٹائٹس بی اور سی تو خیر ہے ہی, فیٹی لیور بہت زیادہ ہے. اچھا, فیٹی لیور از اے ڈیزیز آف لائف اسٹائل. تو لائف اسٹائل کی ڈیزیز ہے اس میں, یعنی وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل, برگرز, فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ کھانا, کیلوری انٹیک بہت زیادہ ہونا, اس سے اوبیسٹی ہوتی ہے, سینٹرل اوبیسٹی خاص طور پہ, اور جس کو ہم اپنے عام زبان میں یعنی پیٹ میں جو چربی آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے جگر پر چربی ہوتی ہے. اور اس وقت یہ فیٹی لیور, یہ لیور کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے. ہم بہت پیشنٹس اب دیکھنے میں آ رہے ہیں جو پہلے ہم نہیں دیکھتے تھے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ عوام اس پر بہت توجہ دیں. ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. یو شوڈ لیو یور سیڈنٹری لائف اسٹائل. سیڈنٹری لائف اسٹائل کو روزانہ ہم گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ 20 سے 25 منٹ واک جو ہے, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار پریونشن اینڈ فار ٹریٹمنٹ آف فیٹی لیور. ٹھیک, تو یہ 2-3 چیزیں عوام تک پہنچانی ہم سمجھتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے بتایا کہ ہیپاٹائٹس اے, بی, سی, ڈی, ای, ڈی اور ای تو ویری لیتھل, تو اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی رنگت جو ہے وہ ایک دم سے چینج ہو رہی ہے اینڈ یو آر ڈوئنگ ایبسولوٹلی فائن, تو پلیز اپنی اسکریننگ کرائیں. اس کے